حضرات علماء کرام، حضرات مومنین، السلام علیکم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس جشن مسرت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی حجت الاسلام مولانا احمد علی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، کچھ مجبوریاں تھیں مگر بہرحال ان مجبوریوں کے باوجود مولا کی مرضی شاید یہی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، جس ذات اقدس کے تعلق سے یہ محفل فضائل اس وقت منعقد ہے، اس کی شخصیت، اس کی عظمت، اس کا وجود اور اس کے وجود کی ضرورت، یہ تمام چیزیں بڑی سنجیدگی سے اور بڑے ٹھنڈے دل سے غور طلب ہیں۔ قرآن مجید آج سے 1400 برس پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، مگر چونکہ اللہ نے اس کو آفاقی بنا کے بھیجا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے وہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے، لہذا اس میں آج پڑھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کے لیے بول رہی ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ 1400 برس پرانی آواز ہے۔ اس قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ آپ ترجمے کو بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی کی آواز ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ وہ ضرور ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا، یعنی ان کو زمین پر اقتدار اعلیٰ عطا کرے گا، ٹھیک اسی طرح جیسے ان کے پہلے والوں کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے واسطے اس دین کو اقتدار عطا کرے گا، اختیار عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا، پاور عطا کرے گا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا کہ اس دین کو اقتدار اعلیٰ عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو مکنت، قدرت، پاور، اختیار اعلیٰ، جو ترجمہ چاہے کر لیجئے، ہے عطا کرے گا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ اور اس وقت پوزیشن کیا ہوگی کہ یعبدوننی، سب کے سب میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، کوئی شے میرا شرک نہ کرے گی، یا دوسرے ترجمے کے حساب سے کسی شے کے ذریعے بھی میرا شرک نہ کیا جا سکے گا۔ اس آیت کے پیش نظر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ اللہ کا کب پورا ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کے وعدے کیا معذاللہ الیکشنی وعدے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو بھول گئے کیا وعدے کیے گئے تھے؟ اور اگر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کا فلسفہ پیش نظر رکھا جائے تو اس وعدے کے پورے ہونے کا دن ابھی آیا نہیں ہے، اس وعدے کو پورا ہونا باقی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کے اپنا پیچھا چھڑا لینا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، تو ایک تو بات
پورے خطہ ارض کے اوپر اقتدار دینے کی ہے اور آپ نے آدھے سے بھی کم پر اقتدار دے کے بات کو ٹال دیا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ دور خلفائے راشدین میں مشرکین موجود تھے اور دنیا میں شرک ہو رہا تھا، خود عرب کے اندر مشرکین موجود تھے، اور اگر نہیں تھے تو وہ معاہدے جو دوسرے مذہب والوں سے طے کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کا وعدہ جو ہے وہ کب پورا ہوگا؟ خوف کی حالت کو امن کے عالم سے بدل دیں گے، یہ کب پورا ہوگا؟ کہ دور خلفائے راشدین خوف سے خالی نہیں تھا، یہ کہنا جذبات عقیدت میں تو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ آپ کو اس کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ دور خوف سے خالی رہا ہے اور امن و امان کا گہوارہ بن کے رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ عزیزان محترم، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں اور وہ رسول اللہ کی خبریں پڑھتے ہیں جس میں اپنے آخری آنے والے جانشین کی خبر دی ہے، تو بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، بہت سی حدیثیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی حدیثیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ 1400 برس پرانی زبان ہے، آج ہماری زبان میں فرق پیدا ہو گیا ہے، بھلے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، جگہوں کے نام بدل گئے ہیں، مقامات کے نام بدل گئے ہیں، عنوان بدل گئے ہیں، لیکن میں نے جب اس کو پڑھا تھوڑا بہت اپنی جہالت اور کم علمی کے باوجود، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم الگ الگ کیٹیگریز میں اگر بانٹ دیں تو معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ ان حدیثوں کو جب میں نے الگ الگ کیٹیگریز میں بانٹنا شروع کیا تو 3 چیزیں جو ہیں وہ زمانہ غیبت میں ابھر کے سامنے آئیں کہ ظہور سے پہلے کیا پوزیشن ہوگی دنیا کی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ابھر کے سامنے آئی کہ مذہب کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر 100 حدیثیں، 150 حدیثیں، 200 حدیثیں جو ہیں وہ آپ اسی چیپٹر میں ڈالتے جائیے، اس لیے کہ لوگ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے اور قرآن گا کے پڑھیں گے اور مسجدوں میں ڈیکوریشن بہت ہوگا، نمازی غائب ہوں گے اور دین کا یہ کھلواڑ کیا جائے گا۔ یہ سب کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی مطلب ہوگا نا کہ دین پر لوگوں کا فیت اور بھروسہ گھٹ رہا ہوگا اور مذہب کی گرپ اور پکڑ جو ہے وہ عوام پر کم ہو رہی ہوگی، اس لیے ایسا سب ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ مذہب کی حالت جو ہے وہ ظہور سے پہلے خراب ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو حدیثیں اس کے علاوہ دوسرے مضمون کی ملی اور اس کو جب پڑھا اور اس کو ایک دوسری کیٹیگری میں رکھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہوگی، جنگیں ہوں گی اور فساد ہوں گے اور مار پیٹ ہوگی اور ایک دوسرے کو کھائے جا رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو مارے ڈال رہا ہوگا اور قتل و خون ہوگا اور غارت گری ہوگی اور فساد ہوگا۔ یہ دوسرا چیپٹر کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دنیا میں بہت زیادہ خراب ہوگی، ایک یہ چیز نتیجہ سامنے آیا۔ تیسری چیز جو ہم نے تیسری کیٹیگری جو حدیثوں کی سامنے آئی، جس سے تیسری چیز ابھر کے سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ دنیا میں شارٹیج ہوگی ہر چیز کی، ہر چیز کی کمی ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضرورت سے انسان کو کم مل رہی ہوگی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگ ایک روٹی پر ایمان بیچ ڈالیں گے، تو ایک روٹی پر ایمان کون بیچے گا؟ آپ انصاف سے بتائیے، جس کے گھر میں سال بھر کے کھانے کو رکھا ہوگا، کیا پاگل ہو گیا ہے جو ایک روٹی پر ایمان بیچے گا؟ یہ وہی ایمان بیچے گا جس نے 2 وقت سے کھایا نہ ہوگا، وہ ایک روٹی پر ایمان بیچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شارٹیج ہوگی ظہور سے پہلے۔ پھر میں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کی ان حدیثوں کو دیکھ کے جو ظہور کے بعد کے حالات بیان کرتی ہیں۔ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ظہور کے بعد دنیا کی کیا پوزیشن ہوگی وہ بیان کی جاتی ہے کہ ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ تو ظہور کے بعد کی حدیثوں کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو وہ انہی 3 باتوں کی تردید کر رہی ہیں، یعنی مذہب بیچارہ ہوگا ظہور سے پہلے، تو ظہور کے بعد کی حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا، ایک پوائنٹ، بولے یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کو مکنت دیں گے، قوت دیں گے کہ جس کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔
اچھا، دوسری چیز کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی. یہ ظہور سے پہلے والی حدیثوں میں ملتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے دنیا کا بے انتہا ڈسٹرب ہوگا. کوئی آدمی اپنے کو سیف نہیں محسوس کرے گا کہیں پر بھی. اس کے بعد جب ظہور کے بعد والی حدیثیں دیکھیے تو اس کے اندر ملتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اتنی امپروو ہو جائے گی کہ ایک عورت دولت لیے ہوئے اور زیور پہنے ہوئے شام سے مکے تک آئے گی اور کوئی اس کو پوچھنے والا یا اس کو نقصان پہنچانے والا یا کوئی اس کا زیور چرانے والا یا کوئی اس کی دولت لوٹنے والا نہیں ہوگا اور وہ خیریت سے آ جائے گی. تو یہ ایک کوئی عورت آئے گی نہیں، یہ ایک علامتی طور پر ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک کمزور عورت بغیر کسی مرد یا بغیر کسی پروٹیکشن کو ساتھ لیے ہوئے شام سے مکے تک سفر کرتی ہے اور وہ زیور بھی پہنے ہوئے ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور اس کے بعد بھی نہ کوئی اس کو لوٹتا ہے، نہ اس کا کوئی نظر کرتا ہے، نہ اس کا کوئی زیور چراتا ہے، نہ اس کا کوئی پیسہ لے جاتا ہے، نہ اس پورے راستے بھر وہ کسی ڈسٹربنس کا شکار ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اتنی امپروو کر جائے گی کہ انسان کو جان و مال کا پورا تحفظ حاصل ہوگا. اچھا، تیسری چیز کہ شارٹیج ہوگی. تیسری چیز جو ظہور سے پہلے والی حدیثوں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ شارٹیج ہوگی. جب ظہور کے بعد والی حدیثیں آپ دیکھیے تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، بہترین فصلیں ہوں گی، ہر چیز کی افراط ہوگی، لوگوں کے پاس اتنی حیثیت ہوگی کہ جو خمس و زکوٰۃ اور اس طریقے کے صدقے و خیرات کے پیسے لوگ نکالتے ہیں وہ لیے لیے گھومیں گے اور کوئی اس کا لینے والا اور اس کا مستحق ان کو نہیں ملے گا. تو وہ پھر رفاع عام کے کاموں میں لگائے جائیں گے پیسے اور اس سے دوسرے انسانی فلاح کے کام جو ہیں وہ انجام دیے جائیں گے. یعنی غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، مستحقین کا جو پریشانی کا شکار ہے وہ طبقہ ہی سماج سے ختم ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں. اور عزیزان گرامی، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہم کو اسی رسول نے بتایا ہے جس کے کہنے کے اوپر ہم نے اللہ کو مانا، جس کے کہنے پر ہم نے رسول کو مانا، جس کے کہنے پر ہم نے قیامت کو مانا، جس کے کہنے پر ہم نے نار و جنت کو مانا. اسی رسول نے بتایا کہ میرا ایک آخری نائب بھی آئے گا جو زمین کو آن کی عدل و انصاف سے بھر دے گا. میرے دوستو، اس عقیدہ غیبت اور عقیدہ امام آخر کے تمام مسلمان قائل ہیں. میں آپ کی تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں. اس عقیدہ غیبت اور عقیدہ امام آخر کے تمام مسلمان قائل ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور امام تمہارا تمہیں میں سے ہوگا. تو شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اس سے مراد قائم آل محمد ہیں جو عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے. سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ میں شامل ہیں. وہ 6 کتابیں جو صحیح مانی جاتی ہیں عالم اسلام میں، ان میں ان دونوں کتابوں کے نام ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے اس کے اندر سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ کی یہ حدیث بہت ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس دین کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا قائم آن کے دنیا میں انصاف کی حکومت قائم کر دے. تمام عالم اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ امام مہدی آئیں گے. تمام عالم اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ نسل رسول سے ہوں گے. تمام عالم اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ سلسلہ علی و فاطمہ سے ہوں گے. اور اکثر اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ سلسلہ حسین سے ہوں گے. تمام لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے. تمام لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ آن کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اللہ پوری کائنات عالم کو ان کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا فرمائے گا اور ان کو زیر نگین کرے گا. تو کہا بھیا پھر اختلافی کیا ہے جب سب قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں. بھائی اختلاف ایک چھوٹی سی بات کا ہے، اور چھوٹی سی بات کا اختلاف یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور بحکم خدا غیبت میں ہیں، اور بقیہ عالم اسلام یہ اس کا قائل ہے کہ جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو وہ پیدا ہوں گے. اب رہ گیا یہ کہ یہ اختلاف کیوں ہے کہ ہم قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے اور دوسرے قائل ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے. یہ معاملہ بہت گہرا ہے.
اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا ہے۔ وہ گہرا معاملہ یوں ہے کہ ہم قائل ہیں کہ پیدا ہو چکے، ہم تو اپنی دلیل بعد میں دیں گے۔ جو قائل ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، ایک تو اس میں کچھ مولویوں کی جہالت کی کار فرمائی ہے، جو طول عمر پر دلیل نہیں دے پاتے، ان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ پیدا ہوئے ہی نہیں۔ جس طریقے سے کہ معراج جسمانی کا انکار کر دیا جسم کے بلند ہونے پر دلیل نہ مہیا ہونے کی وجہ سے، ویسے ہی امام کے پیدا ہونے سے انکار کر دیا طول عمر پر دلیل نہ مہیا ہونے کی وجہ سے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، مگر یہ معاملہ جو ہے یہ 10% ہے، 90% معاملہ دوسرا ہے۔ وہ سنیے کیا ہے۔ 90% معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ قائل ہو جائیں کہ امام مہدی جن کے ہاتھ پر اللہ کائنات عالم کو مسخر کرے گا اور عیسیٰ جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ امام حسن عسکری کے فرزند تھے، اگر اس کے قائل ہو جائیں تو اس کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ امام مہدی کے والد امام حسن عسکری بھی امام برحق تھے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے مقابلے میں جو بنی عباس کے بادشاہ تھے ان کو باطل کہنا پڑے گا، اور جب امام حسن عسکری امام برحق تھے تو ان کے والد امام علی النقی بھی امام برحق تھے، اور ان کے مقابلے کے نظام کو باطل کہنا پڑے گا۔ اسی طرح امامت ہوتے ہوتے سلسلہ حسن حسین سے گزرتے گزرتے علی تک پہنچ جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی گردن کٹ جائے اس کے قائل نہیں ہو پائیں گے لوگ کہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ولادت ہی خالی اگر ثابت ہو یا مان لیں تو پورے نظام باطل کو ٹکڑے کر دینے کے لیے ولادت کا ہونا ہی کافی ہے، اور ہمایاں ہم نے لہذا لوگ نہیں قائل ہوں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ جب صحاح میں روایت موجود ہے تو پاپولر کیوں نہیں ہے اور ماسس کو معلوم کیوں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو علم حدیث کے جاننے والے علماء ہیں ان کی نظر میں تو شاید ہو، ورنہ عام عالم اسلام کے عام عالموں کی نظر میں بھی وہ حدیثیں نہیں ہوں گی، اب وہ حدیثیں پاپولر نہیں ہیں۔ تو پاپولر اس لیے نہیں ہے میرے دوستوں کہ حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ یہ حدیثیں پاپولر ہوں، حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ یہ حدیثیں پاپولر ہوں، اس لیے کہ ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آن کے نظام عدل قائم کریں گے اور نظام ظلم کو فنا کر دیں گے۔ ان حدیثوں سے 1200 برس سے 1400 برس سے بادشاہان اسلام اسی طرح ڈر رہے ہیں جیسے فرعون نام موسیٰ سے ڈر رہا تھا۔ ہر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے دور میں آ کے میری حکومت کو نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لہذا اس حدیث کو چھپائے رہو، اس پر پردے ڈالے رہو، اس کو تذکرے میں نہ لاؤ، اس کو بیان نہ کرو۔ عزیزان گرامی اس لیے ان حدیثوں کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، ان حدیثوں کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے کچھ جاہل لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ، کچھ بے پڑھے لوگ اپنے ایک نہ جانے کس جذبے کی تسلی کے لیے
ہم سے اکثر و بیشتر مذاق بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، مسخرہ پن بھی کرتے ہیں، سنا آپ کے امام زندہ ہیں۔ ارے پرانی مسئلہ ہے انگریزی کی کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے پتھر نہیں مارنا چاہیے، شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ جو مسلمان حضرت عیسیٰ کو 2000 برس سے زندہ مان رہے ہیں، ان کو 1200 برس سے امام کو زندہ ماننے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ کیسے زندہ ہیں۔ ابے کیسے زندہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کی تھیوری سمجھائیے۔ میں کیسے زندہ ہوں؟ محرم میں بھی زندہ تھا، آپ کے سامنے مجلسیں پڑھ رہا تھا، اب تک زندہ ہوں۔ کیسے زندہ ہوں؟ کیا ڈیفینٹ تھیوری ہے میرے زندہ رہنے کی؟ تو عزیزان گرامی، نہ عمر، نہ صحت، نہ جوانی، نہ تندرستی، کوئی چیز زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں صاحب جوان ہیں کیسے نہ زندہ ہو؟ تو کیا جوان نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں تندرست ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا تندرست نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں صحت مند ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا صحت مند نہیں مر جاتے؟ تو زندہ رہنے کی کوئی ڈیفینٹ تھیوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ زندہ رکھے ہوئے زندہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ کوئی اس معاملے میں دو جواب ہی نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے کہ اللہ زندہ رکھے زندہ ہے، اس کی مرضی ہے زندہ ہے۔ تو جب ہم سب اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں تو ایک سے ایک چور زندہ ہو، ایک سے ایک بدماش زندہ ہو، ایک سے ایک بے ایمان زندہ ہو، اور جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہو وہی زندہ نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، اب لوگ کہتے ہیں کب آئیں گے؟ بھولے بن گئے، کب آئیں گے؟ سنا اب تک زندہ ہیں 1200 برس سے، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کب آئیں گے؟ تو یہ اصل میں معلومات کے لیے نہیں پوچھتے، یہ ہم کو چڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو جو چڑھانے کے لیے پوچھو اس کو جواب بھی ویسے ہی دو۔ سیریس جواب سے کبھی مانے گا نہیں وہ، نان سیریس جواب ہونا چاہیے۔ چنانچہ نان سیریس جواب ہم بھی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 11 ظاہر ہوئے تھے، آپ نے مار ڈالے، اب جب آپ سب مر جائیے گا جب آئیں گے۔ اچھا، ایک طبقہ اور دلچسپ سوال کرتا ہے کہ سنا آپ ان کو خط بھی لکھتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں صحیح سنا ہے، لکھتے ہیں۔ جواب آتا ہے؟ یہ کتنا بچکانا سوال ہے۔ جواب آتا ہے؟ اے آدمی کسی کو خط لکھے گا نہیں، اگر جواب نہیں آئے گا تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خط لکھنا جو ہے وہ کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ مطلب جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں یا آپ کے دوست رہتے ہیں انہی شہروں میں آپ خط بھیجتے ہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں آپ نہیں بھیجتے کوئی خط۔ مثلا لوگوں کے عزیز بمبئی میں رہتے ہیں، یو پی میں بہت سے خاندان ہیں جن کے رشتہ دار بمبئی میں رہتے ہیں، تو اب یو پی سے بمبئی میں خط و کتابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں یو پی کے لوگ نہیں رہتے ہیں تو وہاں خط نہیں لکھے، کوئی آسام میں خط نہیں لکھتے، آپ بمبئی لکھتے ہیں۔ جب آسام میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو لکھیں؟
ناگالینڈ میں آپ نے آج تک خط نہیں بھیجا، ان کا ناگالینڈ میں ہم کسی کو جانتے ہی نہیں تو کس کو خط لکھیں۔ بمبئی میں آپ ہر 8ویں دن خط بھیجتے ہیں، ان کا بمبئی میں ہمارے سارے عزیز رہتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں۔ معلومات جس کا جہاں جو ہوتا ہے اس کو خط بھیجتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا نہیں بھیجتا۔ ایک تو خط کا فلسفہ میاں یہ ہے کہ جس کا کوئی کہیں ہوتا ہے وہ خط بھیجتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ خط نہیں بھیجتا۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط کے جواب کی شکلیں دو ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کی خیریت کا خط لکھا تو آپ نے مجھے جواب میں لکھا کہ شکریہ آپ کا، میں خیریت سے ہوں، آپ کا خط ملا، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ لکھنؤ میں مجھے کسی دوا کی ضرورت تھی جو نہیں مل رہی تھی اور لوگوں نے بتایا وہ صرف بمبئی میں مل سکتی ہے، لکھنؤ میں تو نہیں ملے گی، تو میں نے آپ کو خط میں لکھا کہ فلاں دوا کی ضرورت ہے مجھے، وہ صرف بمبئی میں ملے گی، لکھنؤ میں نہیں مل رہی ہے، تو آپ وہ دوا لے کے مجھے بھیج دیجئے۔ آپ نے دوا خریدی، ایک آدمی کے ہاتھ بھیج دی، ادھر سے تو میرا خط گیا، ادھر سے دوا کا ڈبہ آیا، جواب آیا کہ نہیں یہ بتائیے؟ جواب آیا کہ نہیں آیا؟ ان کا جواب تو آ گیا، ہم نے ان کو خط لکھا تھا دوا بھیج دی، انہوں نے دوا بھیج دی، دوا آ گئی، اس کا مطلب خط مل بھی گیا اور جواب آ بھی گیا۔ تو ہم جو اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو خیریت کا نہیں لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چمکتا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں، روشن سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں، ٹھہری بھی زمین بتا رہی ہے وہ خیریت سے ہیں، ہماری چلتی بھی سانسیں بتا رہی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تو خیریت تو ہمیں مظاہر کائنات دیکھ کے معلوم ہو گئی کہ خیریت سے ہیں۔ اب ہماری کچھ ضرورتیں ہیں جو ہم لکھتے ہیں تو تمناؤں کی صورتوں میں عریضے جاتے ہیں، مرادوں کی صورتوں میں جواب آتے ہیں۔ اچھا حضور، اب ایک بات اور رہ جاتی ہے، اکثر لوگ وہی پوچھ لیتے ہیں ہمت کر کے، چلو وہ بھی صحیح ہے، کہیں گے سنا آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں عریضہ اپنا؟ ہم نے کہا ہاں، وہ صاحب آئے تطہیر ہیں تو دریا سمندر یہی سفیر بنتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو پانی میں ڈالتے ہیں تو پہنچتا ہے ان کو؟ ارے ہم نے کہا اتنا نہ بوکھلائیے گھبراہٹ میں کہ قرآن بھول جائیے، موسیٰ کی ماں سے پوچھئے جسے دریا میں ڈالا تھا خیریت سے پایا کہ نہیں پایا؟ عزیزان گرامی، بہرحال تھوڑی دیر جب رات 11 بجے سے اوپر ہو جائے تو تقریر میں اس طرح کے اجزاء شامل کرنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ مجمع کی دلچسپی برقرار رہے۔ لیکن اب آپ ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے سیریس، اور وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا خود پکار پکار کے آواز دے رہی ہے کسی ایسے کو جو نوع بشر کی نجات کا سامان فراہم کرے۔ اگر آپ سنجیدگی سے کائنات عالم کے حالات پر غور کیجئے تو آج کی دنیا پکار پکار کے آواز دے رہی ہے کسی ایسے شخص کو جو انسانوں کی میزریز، مصیبتیں، پریشانیاں، غم اور تکلیفیں دور کر سکے۔ ہمارے عقیدے اور مذہب ہم کیا کہتے ہیں اور کس ٹائپ کے ہیں، ہم برے ہیں اور خراب ہیں، وہ سب چھوڑ دیجئے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غریب ملکوں کی بات نہیں ہے، اب ترقی پذیر ملکوں کی بات نہیں ہے، اب وہ جو سیف ہیون کہلاتی تھی اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی کسی شہر میں، صرف بمبئی کی بات نہیں ہے، صرف دہلی کی بات نہیں ہے،
کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی علاقے میں بھی آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں تو سیف ہیں، یا اس پلین میں اڑ رہے ہیں تو خیریت سے ہیں، یا اس ٹرین میں جا رہے ہیں تو اپنے ڈیسٹینیشن تک یقیناً پہنچ جائیں گے۔ کوئی بھروسہ دنیا میں کسی پوائنٹ کے اوپر نہیں رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے، یا فوج کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے، یا بہترین نئے ترقی یافتہ اسلحوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے، یہ مصیبت کنٹرول ہونے والی نہیں ہے۔ غور سے میری باتیں سنیے گا، یہ مصیبت کنٹرول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مصیبت کنٹرول ہونے والی نہیں ہے کہ ایک ٹیکنالوجی جو آج حکومت کے پاس آتی ہے، دوسرے دن وہی ٹیررسٹ کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے، اور ایک چیز جو آج مجھے معلوم ہے، میں قانون کا محافظ ہوں، تو کل اس کو بھی معلوم ہو جاتی ہے جو قانون شکن ہے۔ تو یہ آپس کی جو کشمکش اور ٹکراؤ ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہونے دے گا کائنات عالم کے حالات کو؟ یہ تو اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آدمی کوئی تھک کے اپنی شکست قبول کر کے بیٹھ جائے تو کنٹرول ہوں گے، اور یہاں بظاہر کوئی آثار نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کوئی طاقت شکست قبول کر کے بیٹھ جائے گی تھک کے، کہ بس اب ہم تھک کے بیٹھ گئے۔ تو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ روٹ کاز کیا ہے اور بنیادی سبب کیا ہے جو انسانوں کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، روٹ کاز سوچئے، بنیادی سبب سوچئے کہ انسانوں کے اندر بے چینی کیوں جنم لیتی ہے، ڈس سیٹسفیکشن، یہ احساس کہ ہم کو حق نہیں ملا، یہ کیا چیز ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے؟ عزیزان گرامی، جب جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو کوئی بھی حالت ہو آپ کی، آپ مطمئن رہیں گے۔ اور جہاں سے آپ کو یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، وہیں سے کسی پوزیشن میں ہو آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اس ہماری قوم سے بڑھ کے اس کو کون سمجھنے والا ہوگا؟ مجلس ختم ہوئی، حصہ بٹنے لگا، ایک ایک پیکٹ بٹ رہا ہے، اس سے بحث نہیں کہ اس پیکٹ میں کیا ہے یا کتنا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اتنی سی مٹھائی آپ نے اس پیکٹ میں کیوں رکھی، اتنی کیوں نہیں رکھی۔ جو آپ کے امکان میں ہے وہ آپ نے رکھ دیا، ایک پیکٹ بنا لیا، بانٹنا شروع کر دیا۔ کبھی مجمع اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کم ہے، یا یہ ضرورت سے ہماری کم ہے، یا اتنا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نان خطائی آپ نے بانٹنا شروع کر دی، لوگ بڑی خوشی سے، بڑے احترام سے، بڑے عزت سے چوم کے، سر پر رکھ کے وہ تبرک کی ایک ایک نان خطائی لیتے چلے جائیں گے۔ آدھی مجلس نکل گئی تھی خیریت سے ایک ایک نان خطائی لیتی ہوئی کہ آپ نے کسی صاحب کو 2 دے دی، بس جہاں سے آپ نے ایک آدمی کو 2 نان خطائیاں دیں، وہیں پیچھے والے نے اعتراض کیا، صاحب ان کو کیا خاص بات تھی کہ آپ نے 2 دے دی؟ دیکھیے، جہاں سے مجمع کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، وہیں سے آواز بلند ہوگی۔ یعنی جب انسان یہ احساس کرے کہ وہ حق تلفی کا شکار ہے تو وہیں سے بے چینی اس کی شروع ہوتی ہے۔ آج دنیا میں قوموں کی اور ملکوں کی اور افراد کی بے چینی کا راز یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ناانصافی کا شکار ہیں، اور کچھ طاقتیں ہیں جو ہم کو انصاف نہیں ملنے دے رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تنگ آمد و جنگ آمد کی بنیاد کے اوپر لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا میں یہ دہشت گردی مجھے نہیں امید کہ کم ہوگی جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہوگا کہ اس کو انصاف مل رہا ہے۔ اس کے اندر مذہب کو نہ لائیے درمیان میں، مذہب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اس کے اندر انسان کے اس جذبے کا رول ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور رسول کی ہر حدیث آپ دیکھیں امام مہدی کے متعلق، اس کے اندر یہ لکھا ملے گا، میرا قائمان کے عدل کی حکومت قائم کرے گا، میرا قائمان کے عدل کی حکومت قائم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کو دبانے کی بنیادی کنجی امام زمانہ کے پاس ہے۔ جب آن کے نظام عدل قائم کریں گے تو خود بخود سارے ٹیررسٹ بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں انصاف مل گیا۔ اب سمجھے آپ، عدل عدل
ذکر امام زمانہ میں جو بیان عدل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. عدل قائم کریں گے, امام کے زمانے میں عدالت کا نظام قائم ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. عدل عدل عدل, رسول کی حدیث میں بھی عدل کا بیان ہے. یہی عدل وہ بنیاد ہے کہ جو ہم قائم کرے گی. جب ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کو ہمارا حق مل گیا ہے, تو اگر کوئی تکلیف میں ہے تو تکلیف میں رہ کے بھی وہ تکلیف جھیلے گا, مگر دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا نہیں, اس لیے کہ اس کو اس کا حق مل چکا ہے. سمجھے آپ کہ آج نہ صحیح تو 100 برس اور گزر جانے دیجئے, دنیا پکارے گی کہ اے خالق کسی کو بھیج جو دنیا میں نظام عدل قائم کرے. اور بس آخر میں ایک بات کہہ دوں اور اپنی تقریر کو تمام کروں کہ عزیزان گرامی, اگر ہمارا یہ عقیدہ امام آخر معاذ اللہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل خود ساختہ ہے اور بالکل ہمارے ذہن کی پیداوار ہے اور بالکل اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بالکل بیس لیس ہے, جب بھی اس عقیدے کو کلیجے سے لگائے رکھیے, بہت اچھا ہے, برا نہیں ہے. اگر اصلیت کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس عقیدے کو کلیجے سے لگائے رکھیے, یہ بہت فائدہ مند ہے. اب اس کی مثال سن لیجئے, بات تمام ہو. اس وقت جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں حالت ہے, کسی ایک ملک کی بات نہیں, میں پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں جو حالت ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ایک جنگل میں کھڑا ہے, اندھیری رات ہے, گھوپ اندھیری, جس میں ہاتھ یوں کیجئے تو ہاتھ اپنے نہیں دکھائی دے رہے ہیں, اتنی اندھیری رات ہے, اور طوفان آیا ہوا ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں. ایک طرف پہاڑ ہے, ایک طرف سمندر ہے, جنگل ہے, درختوں کے تنے اور ڈالے اور پورے درخت ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں. طوفان کی وجہ سے سمندر کی لہروں میں شور بہت ہے, پہاڑ کی طرف سے صحرائی درندوں کے شور کی اور آوازیں آ رہی ہیں ان کی. اندھیرے گھپ میں ہم کھڑے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آگے بڑھیں تو خدا جانے کسی درندے کا نشانہ بن جائیں, پیچھے ہٹیں تو کوئی درخت ٹوٹ کے ہمارے اوپر گر پڑے, بائیں طرف جائیں تو سمندر کی کوئی بڑی لہر ہم کو نگل لے, دہنی طرف جائیں تو اسی کھائی میں کسی کھڈ میں گر جائیں. حیران و پریشان کھڑے ہیں, یا اللہ یہ زندگی کی شاید آخری رات ہے, یہ شاید زندگی کے آخری لمحے ہیں, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کریں. ہر طرف خطرہ ہے, ہر طرف موت ہے, ہر طرف مایوسی ہے, ہر طرف محرومی ہے, اور ہم اس طرح کھڑے ہیں. یہ حالت ہے آج مسلمان کی. اچھا سنیے, ایک آدمی جنگل میں اس پوزیشن میں کھڑا ہے جو میں نے بیان کی, اور اس سے تھوڑی دور ہٹ کے 100 میٹر اس سے فاصلے پر ایک دوسرا آدمی بھی اسی پوزیشن میں کھڑا ہے. جس پوزیشن میں یہ کھڑا ہے اسی پوزیشن میں 100-150 میٹر اس سے دور ایک دوسرا آدمی ہے, بیچارہ دوسرا مسافر ہے, وہ بھی اس جنگل میں اسی پوزیشن میں کھڑا ہے کہ طوفان آ رہا ہے اور درخت گر رہے ہیں اور درندے چیخ رہے ہیں اور سمندر میں سیلاب آیا ہوا ہے, موجوں کا تلاطم بڑھا ہوا ہے اور ایک آفت میں جان ہے, اور وہ بھی اسی عالم میں کھڑا ہے. مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ 100 میٹر دور ادھر جو کھڑا ہے اس کی نظروں کے سامنے دور کے اوپر ایک چراغ کی روشنی ہے, وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس امید پر کہ اگر میں کسی ترکیب سے شاید زندہ اس چراغ تک پہنچ جاؤں تو میری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ضرور وہ جو چراغ جل رہا ہے وہاں کوئی آدمی ہوگا, کوئی گھر ہوگا, کوئی ٹھکانہ ہوگا, اور میں وہاں پناہ لے لوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وہاں پہنچے گا یا نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ راستے میں اس کو کوئی درندہ نہیں ہڑپ لے گا یا کوئی درخت اس پر ٹوٹ کے نہیں گر جائے گا, یا اس اندھیری رات میں وہ آگے کوئی کھڈ ہوگا جس کے اندر وہ نہ گر جائے گا 500-600 فٹ گہرائی میں اور گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, مگر ابھی تو وہ ایک آسرا لیے ہوئے بڑھ رہا ہے کہ اگر میں اس چراغ تک پہنچ گیا تو میری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اگر عقیدہ غیبت غلط بھی صحیح, جب بھی ساری امت کے مقابلے میں آپ کی حالت بہتر ہے, اس لیے کہ سب کے سامنے گھپ اندھیرا ہے, آپ کے سامنے کم از کم ایک چراغ تو ہے جس سے لو لگی ہے.
دوستوں کہنے کی باتیں تو بہت تھیں، مگر ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ جانے کیوں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مگر کیوں کچھ پریشانی ہے امام کے وجود سے، کچھ پریشانی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شاید میں اس کو مغل مسجد میں ایک دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، اسی زمانے میں آج سے 10 برس پہلے جب بابری مسجد کا ڈیمالیشن ہوا تو جو حالات تھے وہ سب آپ کے سامنے۔ اس وقت مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کے امام اب بھی نہ آئے۔ اب یہ دشمنی کی وہ قسم ہے کہ چھری گلے پہ ہے مگر دشمنی کے عہد پر قائم ہے، کہ وہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے خدا کی قسم، جو عام طور سے نہیں پائی جاتی۔ تو ہمیں برا بالکل نہیں لگا، نہ ہم اب نارمل ہوئے۔ ہم نے کہا بھائی اصل میں آپ صحیح فرماتے ہیں، ہماری بھی آنکھیں کھل گئیں اور بزرگوں کے دیے ہوئے جو عقیدے تھے ان کا پول بھی کھل گیا، اور ہم بھی اب وہی سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہوتے تو آتے، نہیں آئے گا کیا مطلب ہے کہ اگر ہوتے تو آتے، مگر ہم نے کہا ہمارے ساتھ ایک مشکل اور بھی ہو گئی۔ ان کا وہ کیا ہو گئی؟ ہم نے کہا ہمارے ساتھ ایک پرابلم اور ہو گئی کہ امامت کا عقیدہ ہمارے اصول دین میں 4تھے نمبر پر ہے، ہمارے یہاں پہلے نمبر سے گڑبڑ شروع ہو گئی کہ وہ بھی تو نہیں آیا جس کا گھر تھا، اگر ہوتا تو آتا، اگر دلیل نہ آنے کی نہ ہونا ہے، اگر نہ آنے کی دلیل نہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہے اس لیے نہیں آئے، وہ بھی نہیں ہے اس لیے نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا بھی انتظار میں ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہم بھی انتظار میں ہیں، پوری انسانیت انتظار میں ہے۔ آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کریں، پوری انسانیت انتظار کرے، اور عدالت بھی انتظار کر رہی ہے۔ جب اس کا پرچم لہرانے والا آئے گا تو انسانیت کو دکھ درد سے نجات ملے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو امام عصر کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔